انفینٹی یعنی کہ لامحدودیت کیا ہے؟ کیا آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ اس کی لمٹ کیا ہے؟ اور آسمان میں جو تارے آپ کو نظر آتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ کیا یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ انفینٹی یعنی کہ لامحدودیت کیا ہے؟ کیا آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ اس کی لمٹ کیا ہے؟ اور آسمان میں جو تارے آپ کو نظر آتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ کیا یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھے کہ اگر آپ گنتی گن رہے ہیں اور گنتے چلے جا رہے ہیں، جہاں پر آپ نے گنتی ختم کی وہاں سے آپ کے بچوں نے گنتی کو شروع کیا، گنتے گنتے یہ انسانیت پوری ختم ہو جائے گی، لیکن یہ گنتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اربوں سالوں تک چلنے والی یہ گنتی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ختم ہونے والی گنتی کو ہی انفینٹی کہا جاتا ہے۔ چلیں اس کو چھوڑیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 0 سے لے کے 1 تک کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ تو آپ کا جواب پوائنٹ کی ویلیو میں ہوگا، لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پوائنٹ کے بعد 0 بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی انفینٹی کو جنم دے۔ چلو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک لکڑی لیں اور اس کو 2 حصوں میں تب تک کاٹتے رہیں جب تک وہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ اس کو جتنا بھی کاٹ لیں لیکن اس لکڑی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بچے گا۔ آپ اس لکڑی کو کاٹتے کاٹتے ایسے ایٹم تک پہنچ جائیں گے جو کہ انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور آپ کو لگے گا یہ اینڈ، بلکہ نہیں۔ اگر ہم ایسا پاورفل مائکروسکوپ بنا لیں جو چھوٹے سے چھوٹے ایٹم کو بھی زوم کر کے دیکھ سکتا ہو، تو یہ ایٹم بھی کبھی نہ ختم ہونے والی انفینٹی کو جنم دے سکتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک ایسا باکس ہے جسے آپ توڑ نہیں سکتے، اس میں آپ ایک ایپل یعنی کہ سیب کو رکھتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد وہ سیب دھول میں بدل جائے اور اس باکس میں وہ انرجی ہوگی جو ہم سیب کھانے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ اب وہ انرجی اس باکس میں بند ہے جو ہم سیب کھانے کے بعد حاصل کرتے ہیں، اور وہ انرجی دنیا کے ایٹماسفیئر پہ شامل نہیں ہوئی، تو اربوں کھربوں سالوں کے بعد وہ انرجی دوبارہ سیب کی شکل اختیار کر لے گی، اور وہ سیب آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا کہ آپ نے اس باکس میں رکھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ کیسے ایک سیب دھول میں بدل کر دوبارہ سیب کی شکل اختیار کر گیا؟ انسانی عقل اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، اور سیب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اس پروسیس سے گزرے گی وہ کوئی نہ کوئی شکل ضرور اختیار کر لیں گی۔ تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اینڈ ہے؟ کہ یہ چیزیں یوں ہی چلتی رہیں گی؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہر چیز کو پیچھے لے جانا پڑے گا، یعنی کہ ہر چیز کو ریورس کرنا پڑے گا۔ تو ہر چیز ایسے پروسیس سے گزر کر ایک ایسے پوائنٹ پر رکے گی جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اسی کو سنگولیرٹی یعنی کہ واحد کہا جاتا ہے، اور یہی سنگولیرٹی آنسر آف انفینٹی ہے، یعنی there is nothing but one لا الہ الا اللہ۔ انفینٹی کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہی ہے، ورنہ یہ انفینٹی اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو پاگل کر دے اور انسان سوچ سوچ کر ڈپریشن میں چلا جائے۔ چلو ایک ریڈل یعنی کہ ایک پہلی آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایک ہوٹل ہے اور اس کے اتنے سارے رومز ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، یعنی کہ رومز انفینٹی ہیں، اور وہ سارے رومز ہمیشہ بھرے رہتے ہیں۔ تو ایک دن ایک گیسٹ آتا ہے اور ہوٹل والے سے ایک کمرہ مانگتا ہے، تو آپ بتائیں کہ ہوٹل والا اس کو کون سا کمرہ دے گا؟ کیونکہ ہوٹل میں نہ تو کوئی آخری روم ہے اور نہ ہی کوئی خالی۔ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اگر پہلا کمرہ ہے تو پھر آخری کمرہ بھی ضرور ہو۔ انسان انفینٹی کو سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو ہر چیز کا اینڈ لازمی چاہیے، اب چاہے اس کی زندگی ہو، ہوٹل ہو، سمندر ہو یا آسمان۔ انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ اگر اسٹارٹ ہے تو اینڈ بھی ہوگا، اور اگر اینڈ ہے تو اسٹارٹ بھی ہوگا۔ اور اگر آپ انفینٹی کو گہرائی سے سوچیں تو آپ ایک وقت کے بعد ایک جھٹکے سے انفینٹی سے نکل کر پریزنٹ میں آ جائیں گے۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم پر لگائی ہیں۔ اگر آپ بھی انفینٹی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو روک کر صرف اتنا سوچیں کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ ایک دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو اتنا سوچنے سے آپ ڈپریشن یا پھر نا امیدی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو انفینٹی کو سوچ کر اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں اور پریزنٹ پر فوکس کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔